إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ محترم سامعین، حاضرین مجلس، علماء کرام، عزیز بچوں، ساری خوبیاں، بڑائیاں، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، روزی و روٹی ہے، موت و حیات ہے، امیری اور غریبی، فقیری اور تونگری ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام اور رحمتیں نازل ہوں عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کے آج ہم امتی کہلا رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، بہت سارے علماء کرام تشریف لائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی باری آ جائے، تو اس لیے ہم کو بھی اپنا وقت تو بتایا نہیں گیا ہے، لیکن موقع محل کو دیکھنا ہے۔ بہرکیف آج آپ دیکھیں ہی، ہم بہت دن کے بعد تقریر کرنے آئے ہیں، اور ادھر آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ تقریر کیے، لگتا ہے کہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، ذرا سب پانی پلاؤ بابو۔ بہرکیف یہ خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع مل رہا ہے، چونکہ انسان اتنا مشغول ہو گیا ہے، جو کہیں بھی ہے، جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، وہ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے اور تگودو کر رہا ہے، کوششیں جاری ہیں۔ یہ دنیا اسی کا نام ہے، یہ دنیا اسی کا نام ہے۔ کسی بھی شکل اور صورت میں، کسی بھی حالت میں چین نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چین کی جگہ یہاں ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم لوگ اسی میں چین
یہیں چین ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں چین نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چین کی دنیا نہیں ہے، یہ آرام کی دنیا نہیں ہے۔ یہاں سارے لوگ امتحان میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ایگزام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جو لوگ ایگزام دیتے ہوں گے، جو لوگ امتحان دیتے ہیں، چاہے پرچے بالکل آسان ہوں، چاہے سہل سے سہل ہو، لیکن ایگزام ہے، امتحان ہے۔ اس لیے امتحان میں وہ ذہنی کیفیت، عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آرام نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اسی دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ بچوں کو جب میں پڑھاتا ہوں تو ایک کہانی گزری، 2 گز زمین۔ اس 2 گز زمین کے اندر بتلایا گیا یہ کہ ایک آدمی زمین کے حرص میں، زیادہ مالدار ہونے کے حرص میں، زمیندار کہلانے کے حرص میں اپنی مہنگی زمین کو بیچ کر کوئی سستی اور بہت ہی آسان زمین خریدنا چاہتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا روڈ سائڈ کا زمین ہے، بہت قیمت ملے گا اس کا، چور میں لے لیجئے گا۔ تو ویسے اگر 1 کٹھا کی زمین ہے، اگر آپ بیچ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہاں کے حساب سے کم بیگھو ہو جائے گا، اور اگر شہروں میں ہو تو مت پوچھئے۔ تو وہ انسان صرف زمیندار کہلانے کے لیے لوگ اسے بڑا زمین والا کہیں گے، زمیندار کہیں گے۔ اس کی تگودو میں وہ کم سے کم میں جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ تم سے ہم زمین بیچیں گے صرف اور صرف 1000 روپے میں، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اور سورج ڈھلنے سے پہلے تم جہاں تک جاؤ گے وہ ساری کی ساری زمین تمہاری ہے، لیکن جس چھوڑ سے شروع کیے تھے اسی چھوڑ پر تم کو پہلے آ جانا ہے سورج ڈھلنے کے بعد۔ زمین کی ہوس میں، اچھے زمین کی ہوس میں، زراعت والی زمین کی ہوس میں جب وہ چلتا رہا تو اسے اور بھی اچھی زمین دکھلائی دینے لگی، اور بھی اچھی۔ وہ سوچتا تھا یہ کہ اگر میں اس میں کھیتی باڑی کروں، کسانی کروں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے وہ اس بات کو بھول گیا کہ ہمیں واپس بھی آنا ہے۔ جب اسے بات یاد آتی ہے تو سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے۔ اب جب وہ آنا چاہتا ہے تو آتے چلتے ایسی پہاڑی کے راستے سے گزرتا ہے وہ کہ پہاڑ پر پہنچتے اس کی دم گھٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے اس میقات پر نہیں پہنچ پاتا جہاں پر اسے پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس اپنے میقات پر واپس نہیں آ پاتا۔ کیا ملی؟ 2 گز زمین۔ تو میرے بھائیو، اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ جہاں تک بھاگے جا رہے ہیں وہی 2 گز زمین ملے گی۔ بہرکیف یہ باتیں پتہ نہیں جملہ مترجہ کے طور پر آ گئی، جو اصل موضوع ہے وہ یہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جینے کے بہت سے سلیقے، کون سے ایسے طریقے ہیں، کون سا ایسا منہج ہے جو ہمیں قرآن میں نہیں ملا یا حدیث میں نہیں ملی؟ اللہ رب العالمین خود طریقہ بتلا رہا ہے، حدیثیں بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خود ہمیں بتا کیا رہا ہے، طریقہ کیا بتا رہا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنے کے لیے بتا رہا ہے، کہاں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے،
اس آیت کریمہ کے اندر اور سورہ نور کو ایسے بھی بعض لوگوں نے سورہ احکام کہا، مطلب اس میں اتنے سارے احکام اور اوامر و نواہی کو اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا ہے کہ بہت سارے احکامات آپ کو یہی ملیں گے اسی صورت میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، فلانے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، فلانے مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور گھر میں اگر رحمت کے بجائے زحمت ہونے لگے، پریشانیوں کا نزول ہونے لگے، تو ہم ایسے لوگوں کے راستے ڈھونڈتے ہیں، ایسے لوگوں سے جا کر کے اپنا مسئلہ بڑھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے، کوئی ایسا پڑیا بتائیے کہ جس کو ہم کر لیں تو ہمارے گھر میں خالی برکت ہی نازل ہوتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں برکت نازل کرنے کے لیے اور گھروں میں رحمت کا نزول ہو، برکت کا نزول ہو، اس کے لیے طریقہ سکھلا رہا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو، گھر کے اہل و عیال کو، گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، گھر میں جو لوگ بستے ہیں، ایسے لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ کیسا سلام؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، وہ برکت بھرا کلام، وہ برکت بھری بات اپنے گھر کے لوگوں پر پڑھ لو۔ کیا پتہ چلا کہ اگر گھر میں ہمارے رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے، گھر میں ہمارے دکھ اور پریشانیاں ہیں، تو گھر میں ہم سلام کریں، یا ہماری حالت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو بہت دور سے سلام ٹھوک دیتے ہیں۔ جب دوسرے لوگوں کو ہم دکھلائی دیتے یا وہ دکھائی دیتے تو دور ہی سے سلام ٹھوکتے، لیکن اپنے گھر والوں کو یہ برکت بھرا کلام کمی نہیں کہتے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے، ہم بھی ہو سکتے ہیں اس میں، بڑے بڑے علماء کرام بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جب جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے ہیں، گھر میں بیوی بال بچوں کو، یعنی گھر میں جب داخل ہوئے دنیا کو سلام کر رہے ہیں، دنیا سے سلام لے رہے ہیں، لیکن گھر میں سلام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ برکت بھرا کلام جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا، گھر میں جانے کا طریقہ بتلایا، یہ ہم نہیں کہتے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، اور اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ حالت ہے۔ صرف علماء کرام ہی نہیں ہے، ہم ہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ عوام الناس کی بھی یہی حالت بنی ہوئی۔ عوام الناس کی تو حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے کو بھی دیکھتے تو سلام نہیں کرتے، ہاں انتظار میں رہتے ہیں، کیا فلانے صاحب آ رہا ہے، ہم کو سلام کرتا ہے یا نہیں، فلانا صاحب جو آ رہا ہے بہت ٹیڑھا ہے، بہت غرور اور تکبر ہے، سلام نہیں کرتا ہے ہم کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا سلام کا، جس کی نظر پہلے پڑ جائے ایسے لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ بڑی گاڑی والے چھوٹی گاڑی والے کو سلام کریں گے، سواری پر سوار بیٹھے ہوئے پیدل والے کو سلام کریں گے۔ اب سواری پر بیٹھے بھائی فور ویلر پر جا رہے ہیں، ہم یہ ایرے گہرے خیرے نتو روڈ پر پڑے ہوئے کو سلام کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے محبت کا طریقہ، انسانیت کا طریقہ اور ہمدردی کا جو طریقہ بتلایا ہے، ہمدردی کے جو کلمات سکھلائے ہیں، وہ سلامی ہے۔ اولا ادلکم، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں کیا ایسی باتیں نہ بتاؤں جس سے تمہارے اندر، تمہارے بھائیوں کے اندر، ایک دوسرے کے درمیان
محبت، انسیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ باتیں کہی تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو کہا سلام، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، اور سلام ایسے کو بھی کرنا ہے جس کو آپ جان رہے ہیں، جس کو نہیں جان رہے ہیں اس کو۔ نہ جاننے میں تو مسئلہ ہو جاتا ہے آج کل کے زمانے میں۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی دکھلائی دیتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ ہم لوگوں نے اپنا حلیائی ایسا ہی بنا لیا ہے، ہم لوگوں کا حلیہ ایسا ہو گیا ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سلام کو پھیلایا جائے، اسی برکت بھرے کلام کو ہم کو گھر میں بھی پڑھ کے جانا ہے، گھر میں کر کے جانا ہے، تاکہ گھر کی خیریت برقرار رہے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حضرت انس کی ایک روایت بیان فرمائیں۔ حضرت انس، یہ وہی انس بن مالک ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی خدمت تقریباً 10 سال تک کی۔ 10 سال تک آپ کی خدمت میں انہوں نے گزارا۔ 10 سال میں ذرا سوچئے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی خدمت کرنے والا آ جائے تو ایک دن میں ہم ناکو چنا چبوا دیتے ہیں، اور 10 سال خدمت کرنے کے باوجود کہتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے، اللہ کے نبی کے کردار ایسے تھے کہ کبھی بھی ہمیں ٹوکا نہیں، روکا نہیں، جھڑکا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ارے انس ایسے کیسے کر دیے، تم کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کسی کام کو نہیں کرنا تھا، کر دیا میں نے۔ جس کام کو نہیں کرنا تھا کر دیا، جس کام کو کرنا تھا نہیں کیے۔ ایسی باتوں پر بھی کبھی نہیں ٹوکا۔ یہ روداد، یہ کیفیت کون بیان کر رہا ہے؟ جس نے 10 سال تک مسلسل آپ کی خدمت کی۔ ذرا سوچئے، ہم لوگ کے یہاں اگر کوئی کام کرنے والا رہ جائے، خادم رہ جائے، خدمت کرنے والا، تو ہم تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، کبھی برابری میں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کو خادم نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی کے لیے سارے لوگ ویسے ہی تھے جیسے وہ خادم حضرت انس تھے۔ اگر کوئی باتیں بتلانی ہوتی، کوئی چیز بتلانا ہوتا، تو جیسے عام لوگوں کو نصیحت فرماتے ویسے ہی اپنے خادموں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے۔ یہ تو ہمارے نبی کا معاملہ تھا۔ خود ہمارے نبی کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، آپ کے یہاں جو خادم تھا وہ سویا ہوا پڑھا ہوا ہے۔ یا دیکھیے نبی کے ماننے والوں کا کیا طرز عمل تھا۔ ایک مہمان آیا ہوا ہے گھر میں، سونے کا وقت ہو رہا ہے، تو چراغ بجھانے کے لیے جہاں پر وہ بسترے پر ہیں تو سوچا کہ اب چراغ بجھا دیا جائے، تو اس چراغ کو بجھانے کے لیے کسی مہمان کو نہیں کہا، اس خادم کو جو سویا ہوا تھا اسے نہیں جگایا، بلکہ خود اٹھے اور چلے گئے اور خود سے چراغ کو بجھا دیا اور چلے آئے واپس۔ اور کیا کہا؟ مہمان نے کہا اے بادشاہ وقت، اے عمر بن عبدالعزیز، اگر آپ چاہتے تو خادم کو جگا دیتے، خادم یہ کام کر دیتا، آپ خود سے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے آج کل کے بادشاہوں کی حالت کیا ہے، آج کل کے وزراؤں کی حالت کیا ہے۔ جو منتری بن گیا ہے، منتری جو بنا ہوا ہے، منتری والا تو ایسا سنتری بنا ہوا ہے کہ زمین پر پاؤں رکھنا اس کو گوارا نہیں۔ اور بادشاہ وقت کی یہ حالت، یہی وجہ تھی کہ میں نے جو مسجد میں جو تقریریں کی تھیں اس میں جو یہ بات آئی تھی، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، ان کے عہد خلافت میں لوگ خوشحال ہو گئے تھے، لوگوں کو
یہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس کو صدقہ اور زکوٰۃ لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے زمانے میں لوگ غربت سے اتنے کشادہ ہو گئے، اتنی مالدار ہو گئے کہ انہیں دوسروں کے مدد کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو اپنا کردار پہلے ویسا بنانا ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز چراغ بجھا کر کے آئے، کہنے لگے کیا مہمان سے، میں جب چراغ بجھانے کے لیے گیا تھا تب بھی عمر تھا، عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ بجھا دیا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ تو یہ انکساری تھی، یہ عاجزی تھی کہ جس کی وجہ کر لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ ایسی ہو گئی تھی کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو انس بن مالک 10 سال خدمت کیے، اور 10 سالہ روداد میں آپ نے کیا کہا، کبھی اللہ کے نبی نے ہمیں نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ ٹوکا۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی۔ سب سے پہلا، اے انس کامل وضو کرو۔ کیا کرو؟ کامل وضو کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اچھے طریقے سے وضو کرو، مکمل وضو۔ آج ٹھنڈے کا زمانہ آ رہا ہے نا، اب لوگ ماریں گے دم شارٹ کٹ، پتہ چلا کہ اچھے سے جو اعضائے وضو ہے وہ بھیگے ہی نہیں۔ اب جب وضو ہی نہیں آپ کی ہوگی تو بھلا نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر وضو کے نماز نہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اچھے سے وضو کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ آپ نے بہت ساری روایتیں سنی ہوں گی، بہت سارے علماء کرام سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب ایک انسان مکمل طور پر وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، جب وہ اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو جس طریقے سے وہ دھوتا جاتا ہے اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہے، ادھر یہ گلاس کتنا فائدہ ہے۔ ہم آپ کیا کہتے ہیں، ارے ہم تو اللہ کے گناہگار بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا عبادت کریں گے، اتنا ہم گناہ کر لیے۔ ارے آپ ذرا سوچئے ذوالکفل کے بارے میں کہ اس نے 99 قتل کرنے کے بعد مغفرت کی توفیق ملی، چلا وہ مغفرت کی طرف، چلا ایسے لوگوں کی طرف جو اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشائش کے لیے کوئی راستہ ہموار کر دے۔ جب وہ پہنچا ایک کٹیا میں، جب اس کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ انسان ہے جو ہماری ہدایت یا ہمارے لیے ہدایت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ راستہ کیا ہے جس پر چل کر ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو اتنا قتل کر دیا ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا، ارے تمہاری بخشش نہیں ہو پائے گی، تمہاری بخشائش نہیں ہوگی۔ اس نے 100 پورا کر دیا۔ 100 پورا کرنے کے باوجود اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بھلا ہمارے جو گناہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں کے یہاں کم سے کم گناہ تو لوگ جو کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ گناہ جس کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا، جس کو ہم شرک کے نام سے جانتے ہیں، اس سے تو لوگ بری ہیں۔ تو انسان کو بنایا ہی گیا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ خطا اور نسیان کا تو پتلا انسان، گناہ ہوگی۔ اگر گناہ نہ کرنا مقصد رہتا تو پھر انسان کی تخلیق کیوں ہوتی؟ گناہ ہوگی، نیکیاں بھی ہوں گی۔ یہ گناہ جو ہے، گناہ ہوتی رہیں گی، نیکیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے گناہ کرتے رہیے، گناہ انجانے ہی میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا کام ہے نیکیوں کی طرف لپکنا۔ اللہ رب العالمین نے جتنا وقت آپ کو میسر کیا ہے، جو وقت غنیمت میں ملا ہے، جوانی غنیمت میں ملی ہے، عمر عزیز جو ہے غنیمت میں ملی ہے،
اس عمر کو بیکار مت گوائیے۔ وقت ہمارا ہو گیا ہے کیا؟ تو عمر کو بیکار مت گوائیے، اس کو غنیمت سمجھیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی یاد سے اس کو غافل نہ کیجیے۔ یہ چلتے پھرتے رائے برائے بستر پر پڑے ہوئے آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ صرف فرضی نماز ہے جو آپ کو جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے۔ جہاں کہیں ہے وہیں اللہ کے لیے بس لگ جائیے۔ کیا کر رہے ہیں انس بن مالک؟ کامل وضو کرو۔ مکمل وضو کرنے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ اور بتلایا۔ ابھی تک تو آپ فائدہ سن ہی رہے تھے، حدیثوں میں بہت سارے فائدے ملاحظہ کیے، سنے بھی بہت سارے علماء کرام سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کامل وضو کرو تمہاری عمر بڑھے گی۔ اگر لمبی عمر جینا چاہتے ہو، عمر دراز چاہتے ہو، تو مکمل وضو کرو۔ وضو میں کٹوتی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، جو میرا امتی ہے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے یا سلام کرنے میں جو الفاظ کو بڑھاوا دیتا ہے، جیسے کسی نے السلام علیکم کہا، جواب میں اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ اب بڑھائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر نیکیوں پر نیکی، نیکیوں پر نیکی بڑھایا جاتا ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے اسے سلام کیا جائے۔ یہ سلام کی برکت ہے کہ اس سے ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں۔ کچھ پیسہ لگتا ہے، کہیے گا کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں تو ہم کہاں سے دیں؟ کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال کے اخراجات نہیں ہو رہے ہیں، کوئی مال آپ کا خرچ نہیں ہو رہا ہے، فری میں ثواب۔ جیسے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو شاید اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے کیا ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو الف لام میم شروع ہی میں سب کوئی بچہ جانتا ہوگا۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا الف لام میم، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں جو ملتی ہیں، تو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، یعنی الگ الگ نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن قرآن پڑھنے کی تو توفیق ہی نہیں ہوتی، پڑھیں گے کیسے؟ اب تو بہت سارے ہمارے گارجین حضرات جو ہیں صرف نام کا قرآن پڑھوا دیتے ہیں، سوچتے کیا ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بال بچہ جو ہے قرآن ختم کر لے، تاکہ ہم کہنے کے لیے یہ ہو جائیں گے، کم سے کم بری الذمہ ہو جائیں گے اللہ کے ہاں۔ دنیا کی اب ساری تعلیم دے رہے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم، وہ تعلیم کیسی؟ ایک نمبر تعلیم ہونی چاہیے، لیکن قرآن کی تعلیم ادھوری، جیسے تیسے لنگڑا ہندی میں پڑھ لیے، اور اسی طریقے سے وہ گول مٹول کر کے ایسا پڑھا کہ پتہ چلا کہ اگر 2-4 مہینہ وہ نہیں پڑھے تو وہ بھی نہیں بولنے آئے گا، الف لام میم بھی بولنے نہیں آئے گا۔ تو ایسی ہماری تعلیم ہو رہی ہے۔ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں یہ الگ سی بات ہے کہ سمجھ کر آپ پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سمجھ کر پڑھنے کے یہی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے بے پایا ہے، بے شمار ہے، کہ اس نے نہ سمجھ کر پڑھنے کے باوجود بھی صرف الفاظ ادا کر دینے والے کو ثواب کی یقین دہانی کرائی۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے تو یہ کہا اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، وہ صرف اللہ اللہ کہتا ہوا صرف لائن پر اس کے انگلی نچاتا رہا، گھماتا رہا، اس کو بھی اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے گا۔ لیکن ثواب کے راستے تو بہت ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کے راستے بھی کم نہیں رہے۔ تو جو میرا امتی ہے اسے سلام کیا کرو،
تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ تیسری چیز، انس فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، اے انس ضحیٰ کی نماز پڑھا کرو، تم سے پہلے جو لوگ اللہ والے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ ضحیٰ کی نماز کا مطلب ہوا چاش کی نماز پڑھنا، یہ صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے اسے۔ آج تو ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم ضحیٰ کی نماز، چاش کی نماز کیا پڑھیں گے؟ جو فرض نماز ہے وہی نہیں ہو رہا ہے ہم سے۔ جو فرض نماز ہے اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت فرض کر دیا ہے وہی ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، تو ایکسٹرا کہاں سے ہوگا؟ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے، جو اللہ والے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ وقت کب ہے اس کا؟ سورج جب بالکل صاف ہو جائے اس وقت سے لے کر کے زوال کے وقت تک۔ لیکن سب سے بہتر اور اولا اور افضل جو وقت ہے اس کا زوال سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جو ظہر کی اذان جو ہوتی ہے تو اس بیچ میں زوال کا وقت ہوتا ہے، اس زوال کے وقت سے پہلے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ فضیلت ہے، ورنہ سورج نکلنے کے بعد سورج جب بالکل صاف ہو جائے ایسے وقت سے لے کر کے آپ اس وقت تک کسی بھی وقت 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت ہے اس کی کہ ہمارے نبی نے کیا کہا کہ یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا۔ تو اگر ہم میں سے جو لوگ بھی اللہ والا بننا چاہتا ہے، اللہ کا بننا چاہتا ہے، وہ ایسی نمازوں کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے تو آپ فرض نماز کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ مسلمان ہونا کیا، مسلمان کا تصور کرنا بھی غلط ہے۔ لیکن اگر ہم بول دیں ایسے تو پتہ چلا کہ ہمارے اوپر چانپر چل جائے گا۔ تو جو حق ہے وہ حق ہے، چاہے ہم بولیں نہ بولیں، ہم بولیں یا خاموش رہیں، نماز کا اہتمام کیجئے۔ تو چاش کی نماز پڑھو، تم سے پہلے جو لوگ اللہ والے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور، اے انس بڑوں کی عزت و تکریم کرو، بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ آج ہم لوگوں کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ نہ بڑے ہی کو تمیز نہ چھوٹے کو ہی تمیز، اور چھوٹا تو جنریشن آج کی جو جنریشن ہے اللہ خیر کرے۔ یہ ساری کمیاں جو ہیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ صرف اور صرف ہمیں دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے۔ ورنہ کل کے زمانے میں بھی وہ لوگ تھے جب ہم لوگ کے جو چچا لگتے تھے، بڑے جو لوگ تھے، کم سے کم اتنا تو تھا کہ سلام تو کر لیتے تھے۔ ان کی عزت و احترام یہ تھا کہ اگر کوئی کہیں نظر آ گیا تو چھپ جاتا تھا۔ آج نظر کیا، آج تو سب کے سامنے دھڑلے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ٹوک دیے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو اسلام کا جو طریقہ ہے اگر ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو اسلام نے جو احکام اور فرامین ہمارے لیے متعین کی ہے اسی کو اپنانا ہوگا۔ ورنہ یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیں فش ہو جا رہا ہے، وہی حالت ہو جائے گی آپ کی بھی۔ آپ گھر میں رہ کے بہت ساری نمازوں کی ڈھیر لگا دیں گے، دولت و ثروت اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت ساری نیکی آپ کما سکتے ہیں، 50 بار آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بس ایک فیوز کی طرح سب کو اڑا دے گا۔ پورا ماحول سجا ہوا ہو اور اس کو اڑانے کے لیے غلط وائر کافی ہے، تو آپ کا کوئی غلط قدم ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ ساری نیکیاں آپ کی جل کر خاکستر ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی عوامل کو، اسلام کے احکام کو اپنائیں اور اسلامی طرز زندگی اپنے اندر اپنائیں اور
اسی پر چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کامیابی ہوگی اور ہمارے آل و اولاد کی اور ہمارے معاشرے کی بھی کامیابی ہوگی۔ ورنہ اگر اس سے ہٹیں گے تو سوائے بربادی کے، سوائے خسارہ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین سے جب مقابلہ ہوگا لوگوں کا، آمنے سامنے ہوں گے، تو یہی عرض کریں گے کاش کہ ایک وقت مل جاتا، ایک لمحہ مل جاتا کہ ہم پھر سے جاتے اور دوبارہ پالیش لگا کے چلے آتے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ فیض الاسلام صاحب بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں شاید وقت بھی کم ہی ہے، 8 بجے تک اذان ہوگی، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم تو لگتا ہے کہ زیادہ وقت لے لیے، معذرت خواہ ہیں، اور اگر کچھ ادھر ادھر بلایا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن جو حق بات ہے اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔